وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ کیا اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور خاص کر ہم خود اس کا شکار ہیں۔ سارے لوگ، ہمارے بچے بچیاں باہر دوسرے ممالک میں جا کے پڑھتے ہیں، تو پھر وہاں پہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو یہ مسئلہ سامنے آتا ہے۔ بار بار لوگ پوچھتے بھی ہیں، سوال بھی کرتے ہیں، تو یہ تھوڑا سا جان لینا ضروری ہے کہ کس صورت میں جائز ہے، کس میں نہیں ہے۔ یہ سوال لوگوں کی طرف سے آئے اور اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود دیا، جو تسلسل بیان ہو رہا ہے، اور فرمایا والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم۔ ان لفظوں پہ ذرا غور کیجیے گا۔ نمبر 1، محصنہ پاک دامنہ مومنوں میں سے، مسلمان مومن، اس سے نکاح کرنا ہے۔ پھر فرمایا والمحصنات، اور محصنہ من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب جن کو کتاب دی گئی، من قبلکم، تم سے پہلے۔ یہ من قبلکم بھی یاد رکھنا ہے، یہ بھی بڑا ضروری ہے، بہت ضروری یہ لفظ ہے۔ اس کی وضاحت میں بھی کیے دیتا ہوں۔ اور فرما دیا اگر مسلمان عورت سے بھی کرنا ہے وہ بھی پاک دامنہ ہو۔ اگر اہل کتاب عورت سے، کتابیہ عورت سے کرنا ہے تو وہ بھی پاک دامنہ ہونا ضروری ہے۔ ساتھ کہا سورہ نساء میں جس طرح فرمایا محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، پاک دامنہ ہو، بدکار نہ ہو۔ دو صورتیں ہیں بدکار کی، ایک تو ظاہر بظاہر کھلے عام، اور ایک خفیہ۔ کوئی بدکاری نہ ہو، یہ تمہارا جاننا ضروری ہے۔ جہاں اتنا کچھ پتہ کرتے ہو کہ اس کا سٹیٹس کیا ہے، اس کے وسائل کتنے ہیں، خاندان کیا ہے، فلاں، وہاں اصل چیز یہ بھی پتہ کر لو، معلوم کر لو، یہ بہت ضروری ہے۔ اور یہ جو لفظ بولا گیا اوتوا الکتاب من قبلکم، بڑا قابل غور لفظ ہے۔ قرآن کریم سورہ مائدہ آیت کریمہ نمبر 5 یاد رہے کہ یہ بڑا ضروری لفظ ہے، کلمہ بڑا ضروری ہے۔ من قبلکم، تم سے پہلے۔ من بعدکم کا لفظ آیا ہی نہیں، من بعدکم اللہ نے لفظ بولا ہی نہیں۔ آج اگر غیر مسلم قادیانی اگر یہ دعویٰ کرے کہ میں مسلمان ہوں، پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لو، جب ختم نبوت کی بات ہو گئی، اللہ نے کہہ دیا، جب ایمان کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ کہتے ہیں ان کتابوں پر، ان باتوں پر ایمان لاؤ جو ہم نے رسول کریم پر نازل کی ہیں، اور ان پر جو ان سے پہلے، من بعد کا لفظ ہی نہیں ہے۔ اور یہاں بھی فرمایا کہ وہ اہل کتاب جو پہلے کے ہیں، بعد کا آنا ہی کوئی نہیں، اس کا ذکر ہی کوئی نہیں۔ جب اللہ نے ذکر نہیں کیا تو ہم دھکے سے کیوں بنائیں، کوشش کر کے کیوں بنائیں؟ لہذا یہ لفظ کہہ رہا ہے کہ قادیانی عورت سے شادی نہیں ہو سکتی، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ محصنہ بھی نہیں، وہ پاک دامنہ بھی نہیں، وہ مومنہ بھی نہیں۔ جو مومنہ نہیں، محصنہ نہیں، پاک دامنہ نہیں، اہل ایمان نہیں، پھر شادی کیسے؟ اسی طرح
قادیانیت کی تردید ہو گئی، یا جتنے بھی متنبی دعوے دار جھوٹے ہیں، اب تک تقریباً 22 جھوٹے بندے ایسے آ چکے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ میرے ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے، وہ زیر طباعت ہے، انشاءاللہ پیش کریں گے، مرزا قادیانی آغاز سے انجام تک، اس میں یہ ساری باتوں کی میں نے وضاحت کی ہے۔ اس وضاحت کے بعد اگلی بات کیا فرمائی؟ مومنہ اور محسنہ ہو، مشرکہ نہ ہو۔ مشرک چاہے نام نہاد مسلمان ہی کیوں نہ ہو، مشرک کی کوئی گنجائش نہیں۔ باقاعدہ طور پر سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ۔ مشرکہ عورت جو ہے اس سے نکاح نہیں کرنا یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ جب تک ایمان نہیں لاتے تمہیں نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ کلیتاً فیصلہ کر دیا کہ مشرک مرد اور مشرک عورت سے کوئی نکاح نہیں۔ پھر سورہ بینہ میں اللہ نے فرمایا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، کہ ایسے کافر جو اہل کتاب سے ہیں اور مشرک اور جو ڈٹے ہوئے ہیں، پکے، ہلنے کا نام ہی نہیں لے رہے، جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں ان سے تمہارے سماجی رابطے، دینی رابطے وہ نہیں ہو سکتے۔ سماجی سے مراد یہ رشتہ داریاں نہیں بن سکتے۔ آپ ویسے تو معاشرتی تعلقات ان سے رکھ سکتے ہیں حسب ضرورت، لیکن تعلقات دینی یا صلبی تعلق اس سے نہیں بن سکتا۔ پھر اسی طرح سورہ آل عمران میں ایک جگہ فرمایا وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو اہل کتاب ہیں یا جو جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، ان سے کہہ دیجئے أَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم مسلمان ہو گئے ہو؟ اگر ان اسلموا فقد اهتدوا، اگر وہ مسلمان ہو گئے تو وہ ہدایت پا گئے۔ پھر ایک صورت واضح طور پر بیان فرمائی پروفیشنل اور نان پروفیشنل بدکار، ان سے شادی کی اجازت نہیں ہے۔ دیکھیں کتنی باتیں وضاحت۔ ہم جتنے مسائل کا شکار ہیں ہماری نظر اور طرف ہوتی ہے، سٹیٹس دیکھتے ہیں، کمائی دیکھتے ہیں، اس کا جو معاشرے میں بڑا ایک مقام ہے وہ دیکھ رہے، جو اصل دیکھنے کی چیزیں وہ دیکھتے ہی نہیں۔ پروفیشنل نان پروفیشنل بدکار، اس سے اجازت نہیں ہے۔ فرمایا محصنات غیر مصافحات، کہ جو بدکار نہیں، اور ولا متخذات اخدان، پروفیشنل ظاہری طور پر کھلم کھلا، اور متخذات اخدان جو خفیہ تعلقات رکھتے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کے خفیہ تعلقات ہیں، ان سے بھی روکا گیا۔ بات واضح ہو گئی۔ اور ایک وہ بڑی اہم بات، اگر ایک اہل کتاب عورت ہے اور تم اس کی طرف مائل ہو نکاح کرنے کے لیے، لیکن اگر خطرہ ہو اس عورت کے نکاح کے بعد، اس سے نکاح کے بعد میرا ایمان بھی باقی نہیں رہے گا، اس کا حسن و جمال، اس کا سٹیٹس، یا یوں کہہ لیں یورپ میں کسی جگہ بندہ شادی کرتا ہے اور پھر اس کو وہاں اس کی چھتری تلے رہنا پڑتا ہے، ایسے حالات میں پھر اپنی مرضی نہیں چلتی، ایمان کا خطرہ ہے، ایسی صورت میں اجازت نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ ہم نے کہتے ہیں کہ ان کا کارڈ لینا ہے
وہ ریڈ کارڈ، گرین کارڈ، یلو کارڈ کیا چاہیے ہمیں، اس کے لیے ہم ساری ذلتیں رسوائیاں اٹھا لیتے ہیں اور کمائی تو کر لیتے ہیں، لیکن ان کمائیوں سے جو برکتیں اور ان برکتوں کا جو نزول ہوتا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ کس قسم کی برکات کا ہم شکار ہیں اور ہمیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قرآن کریم میں اسی آیت مبارکہ میں وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو اپنا ایمان ہی چھوڑ بیٹھتا ہے، ایمان ہی ختم ہو گیا، حَبِطَ عَمَلُهُ، زندگی بھر کی ساری کمائی اس کی ضائع ہو گئی۔ تو یہ چیزیں اگر نظر آ رہی ہیں، کل کلان آپ کے علم میں نہیں پیش آ جاتی، پھر وہ اور معاملہ ہے۔ اگر آپ دیکھے بھالے ان کا شکار ہو جاتے ہیں تو قرآن نے اس سے منع کیا ہے۔ اور پھر آخری بات، جس سے آپ شادی کر رہے ہیں وہ عورت مسلمان ہے یا کتابیہ ہے، اہل کتاب ہے، دونوں، آپ کو حقوق اس کے پورے دینے پڑیں گے۔ صرف نکاح کی اجازت نہیں، خالی نکاح کی، بلکہ اسلام نے مقرر کر دیا ان کے حقوق پورے دینے ہیں۔ اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان، جس طرح اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ کھلم کھلا یا خفیہ طور پر بدکار نہ ہو، اسی طرح مرد کو بھی کہا گیا کہ تو بھی ان حالات کا شکار نہ ہونا، اور ایک تو اپنا کردار واضح رکھنا اور دوسرا حقوق پورے کرنا۔ اللہ ہم سب کو اپنے عظیم قرآن کے متعلق، قرآن مجید کے متعلق ہمیں بہتر سوچ، بہتر رغبت عطا فرما، اور ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔